چلیں دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین. جی ہاں، آج انشاءاللہ تعالی ہمارے جو رمضان دعاؤں کے ساتھ انبیاء کی دعاؤں کی سیریز ہے اس میں دعا نمبر 13 کریں گے الحمدللہ. سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں گے کہ ہم آج کون سے نبی کی دعا کر ریڈی ہیں گیس کرنے کے لیے؟ چلیں اچھا یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، یعنی قرآن مجید میں خاص طور پر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. ماشاءاللہ، اللہ مبارک. آدم علیہ السلام، شیطان نے ان کو بہکایا تھا اور بار بار قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر بھی آتا ہے. آدم علیہ السلام اور پھر ان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا جب ان کو شیطان نے بہکایا اور وہ کر بیٹھے جس سے اللہ نے منع کیا تھا. اللہ مبارک ایوری ون، آپ سب نے بالکل صحیح گیس کیا ماشاءاللہ. آج ہم انشاءاللہ آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، تھوڑا سا کچھ جانیں گے اور پھر ان کی دعا سیکھیں گے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوقات بنائی، فرشتے ہیں، جنات ہیں اور انسان ہیں. اور پھر حدیث کے مطابق فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ کے مرکب سے پیدا کیا گیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار بیان کیا جاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ نور کس طرح کا ہے، یہ آگ کس طرح کی ہے اور یہ کون سی مٹی تھی، اس کی ہمیں ڈیٹیل نہیں پتہ لگتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورس بتا دیا کہ ان تینوں چیزوں کو جو مخلوقات ہیں ان کو اس طرح کریٹ کیا گیا. اچھا یہ بتائیں کہ ابلیس کون تھا؟ کیا انسان تھا، جن تھا یا فرشتہ تھا؟ شاباش، اللہ مبارک. ابلیس جو ہے وہ جن تھا، اور ابلیس کا واقعہ جو آتا ہے قرآن مجید میں بار بار اس کا جو ذکر آتا ہے، تو شروع یہ ایسے ہوا تھا کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو کہا اور ابلیس بھی انہی میں شامل تھا. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس میں سے ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. یعنی وہ فساد کرے گا، اور پھر یہ ہے کہ اگر عبادت ہے تو وہ تو ہم کر رہے ہیں آلریڈی. تو اب آپ دیکھیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی اور پھر انہوں نے آگے سے سوال کیا. اچھا یہ بتائیں کہ جو فرشتوں کا سوال ہے اس کا انداز کیسا ہے؟ کیا وہ اعتراض کر رہے تھے کہ کیوں یہ مخلوق بنائی جا رہی ہے، یا وہ جاننا چاہ رہے تھے؟ شاباش. ان کا یہ سوال جاننے کے لیے تھا، یعنی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بات پہ اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ مخلوق کیوں بنائی جا رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتا دیا، اور پھر اللہ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. آپ دیکھیں کہ اس میں ایک جیسے سائیڈ نوٹ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی کلیئر کر دیا کہ ایون فرشتے بھی غیب نہیں جانتے. فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں. غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جو چیزیں انسانوں تک پہنچی وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیں اور فرشتوں نے پہنچائی. تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، کوئی فرشتہ یا کوئی اور مخلوق یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اور پھر فرشتوں نے سبمٹ کر دی، یعنی پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی اللہ سے آرگومنٹ نہیں کیا، مزید سوال نہیں پوچھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھا دی، جو سورہ البقرہ میں آتا ہے نا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جیسے لے کر آئے اور پھر اس کے بعد فرشتوں سے پوچھا کہ اچھا ان سب چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں کو نہیں آتے تھے، ان کو اپنی علم کی کمی کا احساس ہو گیا. انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، سبحانک،
ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، بے شک آپ تو خوب علم رکھنے والے، بہت حکمت والے۔ یعنی فرشتوں نے فوراً ریئلائز کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بالکل درست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب باتیں نہیں سکھائیں، اور ہمیں جو کچھ پتہ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی علم کی وجہ سے ہی پتہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا، یعنی انہی چیزوں کے نام، تو آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ یعنی ایک طرح سے فرشتوں پر ان کو پریفرنس مل گئی، کیونکہ فرشتوں کو نہیں آتا تھا، آدم علیہ السلام کو آتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس ٹیسٹ کے بعد ایک اور ٹیسٹ لیا فرشتوں سے، اور وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے وداؤٹ اینی کوشچن آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، فوراً اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو، فوراً سجدہ کی، کوئی کوشچن نہیں۔ لیکن ابلیس جو تھا اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی آپ دیکھیں ابلیس نے 3 طرح کی چیزیں کی۔ پہلے تو انکار، نہیں میں نہیں کروں گا، پھر اکڑ گیا اس پہ، اور پھر ساتھ ہی وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا، یعنی ایسے لوگوں میں سے ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تب آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پھر ان کو علم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اللہ کا حکم بہت واضح تھا، سب نے اطاعت کی اور آدم علیہ السلام کے آگے جھک گئے، ابلیس نے انکار کیا اور نافرمانی کی۔ ٹھیک، اب آپ دیکھیں کہ ابلیس کون تھا نا جو اتنا ڈیرنگ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکے۔ ابلیس جو وہ جنات کا باپ تھا، اور یہ بہت عبادت گزار جن تھا، جس کی وجہ سے وہ اپ گریڈ ہو گیا تھا فرشتوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یعنی جسے ہوتا ہے نا کہ اس کی عبادت اور اس کی جو ڈیڈیکیشن تھی عبادت میں، اس کی وجہ سے اس کو وہ فرشتوں کے ساتھ تھا۔ ابلیس جو وہ فرشتہ نہیں تھا۔ پھر اب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ ظاہر آپ دیکھیں کتنی زیادہ مخلوق تھی، فرشتے، اور صرف ایک تھا جو، اور یہ بھی ان میں سے نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں 2 رویے نظر آ رہے ہیں نا یہاں پر، بہت آبویس ہیں۔ ایک طرف ہے فرشتوں کا رویہ جو کہ بہت عاجز ہیں، اگرچہ انہوں نے اللہ سے کوشچن کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تو پھر فرشتوں کو سمجھ آ گئی اور پھر ہمبل ہو گئے۔ شیطان کا رویہ کیسا؟ وہ متکبر بن گیا، فوراً انکار کیا اور پھر اس پہ اڑ بھی گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اس تکبر کی کیا سزا دی؟ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، بس تجھے کوئی حق نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے، لہٰذا نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ تو شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ شیطان نے کیا کیا نا، اسے فوراً کہا قال انذرنی الی یوم یبعثون۔ پہلے تو اس نے غلطی پہ کوئی معافی نہیں مانگی، نہ وہ شرمندہ ہوا، نادم نہیں ہوا، بلکہ اس کا تکبر اور بڑھ گیا، اب وہ دشمنی پہ اتر آیا۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے اس دن تک مہلت دیں، یعنی جب تک یہ زندہ ہے تب تک مہلت دیں تاکہ میں اس کو گمراہ کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کہا کہ اسے انسان کی موت کے دن تک مہلت دے دی۔ آپ دیکھیں ابلیس اتنا نافرمان متکبر، اللہ نے اس کی بھی دعا سن لی، سبحان اللہ۔ یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بہت عبادت گزار انسان ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹائم دے دیا، اور آپ دیکھیں کہ یہ موت کا وقت، آپ سوچیں شیطان کی جو ڈیڈیکیشن ہے، ایون موت کے وقت بھی ساتھ رہتا ہے کہ کوئی ایسی بات منہ سے نکلوا دے کہ انسان کی موت ایمان کے بجائے کفر پہ ہو جائے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔
اب آپ دیکھیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ پر الزام ڈال دیا. یعنی یہاں پہ آپ کو سائیکی نظر آ رہی ہوگی متکبر انسان کی، کہ سب سے پہلے وہ تکبر کرتا ہے، پھر دشمنی پہ اتر آتا ہے اور پھر دوسرے پہ الزام ڈال دیتا ہے. تو اب دیکھیں ہمارے لیے سیکھنے کی بات کیا ہے کہ اگر غلطی ہو تو مان جائیں فوراً، معافی مانگ لیں. انسان کے حق میں کمی کی اس سے معافی مانگ لیں، اللہ کے حق میں کمی کی استغفار کریں اور اپنی اصلاح کر لیں. زندگی سمپل ہے. لیکن شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی پلاننگ کر لی، اور پھر اس نے کہا کہ میں ضرور ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا. اب آپ دیکھیں اس کو علماء نے اس طرح ایکسپلین کیا ہے کہ سامنے سے آنے کا مطلب ہے کہ شیطان دنیا کو خوبصورت بنا کر اس میں مشغول کر دیتا ہے دنیا کے کاموں میں. پیچھے سے آنے کا مطلب ہے کہ آخرت اور اعمال نامے کی کتاب کو بھلوا دیتا ہے. دائیں سے آنے کا مطلب ہے کہ گناہ یا بری نیت سے اچھے اعمال اور نیکیاں ضائع کروا دیتا ہے. بائیں جانب سے آنے کا مطلب ہے کہ گناہوں کو معمولی کر کے دکھاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے کر لو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ پہلی چیز کہ دنیا کے کام، یعنی اتنا زیادہ دنیا میں بزی رہنا، یعنی نہ عبادت کے لیے وقت ہونا، نہ دعاؤں کے لیے، نہ قرآن کے لیے. بس یہ بھی کام رہتا ہے، وہ بھی کام رہتا ہے، ہر وقت دنیا دنیا دنیا. یعنی صبح اٹھ کے انسان بس یہ سوچتا ہے کہ آج اس کو کام کون کون سے کرنی ہے، عبادتوں کی کوئی فکر نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ کرتا ہے، اور دوسرا کیوں انسان اپنی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کو ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. جب وہ اللہ کے سامنے جائے گا تو یہ سارے اعمال اس کے لکھے جا رہے ہیں، اور پھر بیلنس کیا جائے گا کہ کتنے سے دنیا کے لیے تھے اور کتنے آخرت کے لیے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ کہاں جائے گا پھر نا، جہاں شیطان گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں جیسے آپ ماشاءاللہ عبادت کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، جیسے آپ نے روزہ رکھا صبح، ماشاءاللہ ساری نمازیں پڑھی، اچھے اچھے کام کیے، اور پھر افطاری میں کوئی ایسی بات کر دی، ریاکاری کر دی، دکھاوا کر دیا. جیسے آپ افطاری میں بیٹھے گھر والوں کو بتائیں، آج پتہ میں نے سب نیبرز کو افطاری بنا کے بھیجی ہے. ان کو تو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہمیں بھیج دیں، لیکن میں نے سب کو بنا کے اب آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا. ایک تو آپ نے نیکی کی کہ آپ نے افطاری بنا کے بھیجی، ساتھ ہی آپ نے اس کو ضائع کر دیا دکھاوا کر کے. اسی طرح آپ صدقہ کریں اور پھر آپ کے میں نے نا آج اس کو صدقہ دیا ہے، وہ اسے ڈیزرو تو نہیں کرتی تھی، مگر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. اب یہ ساری چیزیں شیطان کروا کے خوش ہوتا ہے کہ پہلے ہم سے سارا دن نیکیاں کرواتا ہے، پھر ہم ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسے ہم کام کرتے ہیں کہ وہ ساری نیکی وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ گناہ کو معمولی کرتا ہے، جیسے جھوٹ بولا تو اچھا کیا ہوا، اب اتنا بھی کیا، تھوڑا تو جھوٹ چلتا ہی ہے نا. جیسے مثلاً آپ گھر پہ ہیں اور بچے کو کہیں کہ اچھا کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، یعنی خود بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں. بالکل. اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی گناہ معمولی نہیں ہوتا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا وہ تنکوں کی طرح ہوتے ہیں، اور اگر ان کو جمع کر لیا جائے تو پھر آگ کا الاؤ بن جاتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے انسان کیا کرتا ہے کہ صغیرہ گناہوں کی کثرت بھی کبیرہ بن جاتی ہے پھر. تو اس لیے آپ دیکھیں کوئی بھی گناہ معمولی نہیں ہوتا، بس ہر وقت استغفار کرتے رہیں اور اپنے آپ کو بہتر کریں. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اب ہم کیا کریں، شیطان تو چاروں طرف سے ہم پہ اٹیک کر رہا ہے. اب دیکھیں اوپر اور نیچے نہیں آیا نا، وہ اس نے آپ کو سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، لیکن اوپر اور نیچے نہیں. تو اب آپ کیا کریں، اپنے دماغ کو استعمال کریں، سر کو سجدوں کی کثرت کریں، پیشانی زمین پہ لگائیں اللہ کے آگے، کیونکہ سجدے سے شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے.
پھر اسی طرح صبح شام کے اذکار کی پابندی، رات کو سونے سے پہلے اذکار، گھر سے نکلتے وقت. اب دیکھیں پورا دن کے الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار ہیں. جیسے اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو وہ کھانا شیطان کا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ میرا بھی رزق لکھ دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جس کھانے پر میرا نام نہیں لیا جائے گا وہ تمہارا رزق ہے. تو اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی وہ کھانا پھر آپ کے لیے نہیں، وہ شیطان کے لیے. تو سارا دن اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اذکار اور دعاؤں کی پابندی آپ کو شیطان سے بچائیں گے. پھر شکر گزاری، خاص طور پہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. اچھا حال ہے، برا حال ہے، الحمدللہ الحمدللہ. اور پھر قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، کیونکہ شیطان کا گول یہ ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت وہ چیزیں دکھاتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. آپ دیکھیں جیسے فرض کریں آپ کو بیک کی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ہر وقت یہ سوچتے رہیں گے میں جو بیک ایک رہتی، لیکن آپ یہ بھول جائیں گے کہ ماشاءاللہ آپ کے بازو ٹھیک ہیں، آپ کے ہاتھ ٹھیک ہیں، آپ کے پاؤں ٹھیک ہیں، آپ کی ٹانگیں ٹھیک ہیں، آپ چل پھر لیتے ہیں، آپ کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا چبا لیتے ہیں، کھانا سوالو کر لیتے ہیں، آپ کے باقی آرگن صحیح کام کر رہے ہیں. لیکن وہ کیا ہے کہ شیطان بس ایک چیز پہ ہمیں فوکس کراتا ہے جو نہیں ہوتی. تو جب جیسے نا وہ ایک ہمیں استاذہ نے کتاب پڑھائی تھی شکر گزار کہاں ہے، تو اس میں ایک جو عالم ہوتے ہیں نا وہ کہیں جاتے ہیں، ایک فقیر ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، اور تو انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو کہ تم اپنی آنکھ مجھے 1,00,000 درہم میں دے دو. تو اس نے کہا نہیں نہیں یہ تو نہیں. انہوں نے کہا اچھا بازو اتنے میں دے دو. اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اچھا پاؤں دے دو. اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا تم تو لاکھوں کے مالیت مالک ہو اور تم کہتے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. تو آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ انسان جب شکر ادا کرتا ہے نا، اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ کھانا نگل نہیں سکتے، سوالو نہیں کر سکتے، کچھ لوگ کھانا چبا نہیں سکتے، کچھ کے لیے اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے. اب آپ کو جو بھی مسئلہ ہے نا آپ یہ دیکھا کریں کہ کتنے سارے مسائل نہیں بھی ہیں آپ کو، اس سے آپ کے اندر انشاءاللہ شکر گزاری آئے گی. تو اب آپ دیکھیں کہ شیطان نے یہ کمٹمنٹ کر لی اللہ تعالیٰ سے کہ میں یہ کروں گا، اور پھر ساتھ ہی پھر اس کو کہا گیا کہ تم جنت سے نکل جاؤ. فرمایا یہاں سے نکل جا، مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا، جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب کو جہنم سے بھر دوں. اب آپ دیکھیں شیطان ہمیں ہر وہ کام کرنے پہ انکریج کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہے. تب آپ دیکھیں شیطان کا طریقہ کیا ہے. اس نے نافرمانی کی، تکبر کیا، توبہ نہیں کی، اللہ پر الزام ڈال دیا، اور آدم کو دشمن سمجھ کر بدلہ لینے کی پلاننگ کی. کیا انسانوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ کی بات نہیں مانتے، تکبر کرتے ہیں، کوئی ریمورس نہیں ہوتا گناہ غلطی کر کے، پھر دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں. یعنی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ان کی فیملی میں کوئی ہیں تو کہتی ہیں کہ ان کو اگر نیند نہیں آتی تو مجھے کہتی تمہاری وجہ سے مجھے نیند نہیں، تمہاری وجہ سے نا مجھے کھانا بھی نہیں صحیح کھایا، تمہاری وجہ سے نا یہ، تمہاری وجہ سے وہ. اب دیکھیں واقعی یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں جو ہر بات کا الزام دوسرے پہ ڈالتے ہیں. تمہاری زبان کالی ہے، میں نے آج باہر جانا تھا، تم نے کہا بارش ہوگی اور بارش ہو گئی. اب آپ دیکھیں بارش تو اللہ نے بھیجی نا، آپ نے تھوڑی بھیجی. لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہر بات کا الزام دوسرے پہ ڈالتے ہیں، نعوذ باللہ. اور آپ دیکھیں شیطان نے کیا کیا، اللہ پہ ڈال دیا. پھر آپ دیکھیں استغفر اللہ ربی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، زبان کی حفاظت ہم کریں. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی الزام دیتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہی ایسے کرتا ہے. استغفر اللہ، کبھی بھی ایسے نہیں کہنا چاہیے. بالکل ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ بدلہ لینا، کوئی کچھ کرے تو ہر وقت پلاننگ کرتے رہنا اب میں کیا کروں، کس طرح اس کو بھی گراؤں، کس طرح میں اس کو بھی پٹائی کر دوں، کسی طرح چلتے چلتے تھپڑ مار جاؤں، دھکا دے دوں.
بس بدلہ لینا نہیں، یہ سارے شیطان کے طریقے، حسد بالکل۔ اب آپ دیکھیں پھر اب بات آگے بڑھتی ہے، جو واقعہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا اور پھر آدم علیہ السلام کو کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت پہ رہو، پھر تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگے، ٹھیک؟ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جو تھی حوا علیہ السلام ان کو کیا کہا کہ جنت ہے، اس میں جاؤ انجوائے کرو رہو، اور بس ایک ریسٹرکشن ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ جو درخت ہے نا اس کا پھل نہیں کھانا، یعنی تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ بس اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب دیکھیں ہمارا بھی ایسا ملتا جلتا امتحان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ کھاؤ سوائے چند چیزوں کے، لیکن آپ دیکھیں شیطان اسی کی طرف اٹریکٹ کرواتا ہے، جو حرام ہوتا ہے وہی کھانے کو دل کرتا ہے۔ تو اس لیے جو انسان کنٹرول کر لیتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کو واضح کر کے بھی بتا دیا۔ اب دیکھیں کوئی مسٹری نہیں ہے الحمدللہ۔ آپ جب سٹور میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ مبارک سب مسلمان کتنے کلیئر ہوتے ہیں کہ ہمیں کون سی چیز لینی اور کون سی نہیں لینی، ہے نا؟ یعنی آپ دیکھیں ہم کبھی شراب والے آئل میں نہیں جاتے، ہم وہاں نہیں جاتے جہاں پورک رکھا ہوتا ہے، ہم ایسی چیزوں کی طرف نہیں جاتے جو ہمیں پتہ ہے حرام ہے، کیونکہ بہت کلیئرٹی الحمدللہ۔ اور پھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ایک آئل ہے پورے سٹور میں جہاں شراب ہے اور ایک شیلف ہے جہاں پورک ہے، باقی پورا سٹور حلال چیزوں سے بھرا ہوا۔ حلال کی صرف کچھ چیزیں لمیٹڈ ہے، ہینڈ پہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں جو کہ ہم نہیں کھا سکتے۔ پھر آپ دیکھیں شیطان اب آ گیا، اس نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا۔ شیطان کہنے لگا تمہارے رب نے تم اس درخت سے اس لیے روکا کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو اس نے ان دونوں سے قسمیں کھائیں کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں، خیر خواہوں میں سے ہوں، یعنی ایسا ہی ہے اسی لیے تمہیں کہا گیا کہ وہ پھل نہ کھاؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ کینیڈا میں شراب بیچنا حرام نہیں، بس آپ مسلمانوں کو نہ بیچیں، مجھے کسی عالم نے یہ بتایا، یعنی شراب بیچ سکتے ہیں، یہ رزق حلال ہے، یہ بس یہ کہ مسلمان آئیں تو ان کو نہ دیں، باقی نان مسلمز تو ویسے بھی شراب پیتے ہیں، آپ نے ان کو بیچ دیا تو کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ شخص آپ کو اللہ نے جو حرام کیا ہے اس کو کرنے کا مشورہ دے رہا ہے، تو یہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ ہمیں نا اپنے خیر خواہوں کو پہچاننا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ ہم کسی جگہ کھانا کھانے جاتے ہیں، آپ کو چکن بہت پسند ہے مگر وہاں چکن حلال نہیں ہے، سب آپ کو کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھا لو حلال ہو جائے، خود کو وہ کھانے سے روک دینا، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تب آپ دیکھیں آپ نے نہیں کھایا، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے الحمدللہ۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ جو ہمیں ان کاموں یا باتوں کا مشورہ دے جو اللہ کی نافرمانی میں آتے ہیں یا حرام ہے، تو وہ ہمارے خیر خواہ نہیں، وہ شیطان کے رستے پہ چل رہے ہیں، کہ جو حلال کو حرام کو حلال بنا کے پریزنٹ کرتے ہیں ایسے لوگ۔ اور آپ دیکھیں لوگ بعض دفعہ آپ کو فتویٰ بھی لا دیتے، دیکھو اس سے فتویٰ لیا یہ ایسے ٹھیک ہے، جب آپ کو پتہ ہے ایک چیز اتنی کلیئرلی حرام ہے۔ اب کیا ہوا کہ بس اس نے ان دونوں کو دھوکے سے مائل کر لیا، پھر جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئی اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور تمہیں کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تب آپ دیکھیں شیطان نے ان کو پھسلایا اور وہ کام کروایا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، بتایا نہیں تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے؟ اب آپ دیکھیں کہ امیجن کریں کہ اتنا آنر دیا اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو،
اور ان کی شرمندگی اور دکھ کا کیا عالم ہوگا نا. تب آپ دیکھیں اسی موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، وہ بھی دنیا کے بھی، اور پھر اس کے بعد ایک اور جگہ کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھا دیے، یعنی توبہ کے. تو شیطان اور آدم علیہ السلام میں کیا فرق ہے کہ آدم علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی مان لی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور انشاءاللہ آج کی ہماری دعا بھی وہی ہے جو آدم علیہ السلام نے کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو چلیے پہلے اس دعا کی ریسائٹیشن سنیے، پھر ہم کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھتے ہیں. بسم اللہ. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. چلیے الحمدللہ. ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں اور رحمت بھی مانگ رہے ہیں اپنے اعمال کی کمی کی وجہ سے، یعنی جو ہم نے گناہ اور غلطیاں کی. آپ دیکھیے کہ دعا میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف. پھر وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ کے سامنے عاجزی اور گناہ سے معافی کی. یا اللہ، آپ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یعنی اللہ کے حق میں کمی ہوئی ہے تو پھر اللہ کے سامنے ہی عاجزی اور پھر گناہوں سے معافی بھی. وہ ترحمنا، پھر اللہ تعالیٰ سے رحمت بھی مانگی. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس بات کا اظہار کہ بندہ رب کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بھی انبیاء کا ذکر کیا جنہوں نے اس کمی پر اللہ سے معافی مانگی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں بھی آتا ہے قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے. چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور الرحیم ہے. جو ظلم کے بعد اصلاح کر لے اس کے لیے مغفرت ہے. یعنی جس سے کوئی ظلم ہو گیا، کوئی کمی کوتاہی ہوگی، تو جب وہ اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں ظلم کیا ہے نا؟ ظلم ہے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں کمی کرنا. ٹھیک ہے، ظلم جو ہے نا وہ کمی کے معنوں میں آتا ہے. جیسے شرک کا آپ دیکھیں ظلم ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے. میں نے عرض کیا یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ. تو شرک کو ظلم عظیم کہا گیا نا قرآن میں. پھر یہ جہنم میں لے جانے والا بھی عمل ہے کہ جو شخص اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتا ہو تو آگ میں داخل ہوگا. اب آپ دیکھیں یہ سب چیزیں، یہ حقوق اللہ میں کمی ہے، اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی، ناشکری، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی، سود اور باطل طریقوں سے مال کھانا، خیانت کرنا، یتیم کا مال کھانا، مسجدوں سے روکنا، ایمان والوں کا مذاق اڑانا، شخصیت پرستی یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو امپورٹنس دینا، مال کی محبت میں اللہ کو بھول جانا، گناہ کے کام کرنا، فحاشی، زنا، گمراہی،
حق ادا نہ کرنا، یعنی یہ ساری مثالیں قرآن مجید میں آئی ہیں جن کے ساتھ ظلم کا لفظ آیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ کرنا کیا ہے ہم نے، ظلم کے بجائے حق ادا کرنا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قرآن مجید میں بتا دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کریں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو رشتہ داری، دوستی اپنے ساتھ اور محبت کو باقی رکھنے کے لیے لغزشوں کو نظر انداز کر دیتا اور ان پر پردہ ڈال دیتا۔ یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی کمی کوتاہیوں کو اگنور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر رحم فرماتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، قرآن سے جڑنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لانے کا سبب ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے نا کہ یا اللہ ہم پہ اپنی رحمت کر دے، تو قرآن ہمیں مل جائے، قرآن کا علم، اس کی سمجھ، اس کی تلاوت، اس پر عمل، دوسروں کو سکھانا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ دلوں کی نرمی اللہ کی رحمت ہے، آنکھوں میں آنسو آنا، غلطی کر کے شرمندہ ہونا، گناہ کر کے دل بوجھل ہونا، نیکی کر کے دل مطمئن ہونا، دوسروں سے ہمدردی، محبت، ان کا درد محسوس کرنا، معاف کر دینا، نرم لہجہ، معاملات میں نرمی، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، ہم یہ سب رحم مانگ رہے اللہ سے۔ اللہ کا بندوں کے گناہوں کو استغفار کے بعد معاف کر دینا، ان کو دوبارہ نیکیوں اور خیر کے کاموں کی توفیق دینا، یہ اللہ کی رحمت ہے نا۔ ہم گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات کی، صدقات کی، نیک اعمال کی، دعاؤں کی توفیق دے دیتا ہے، یہ سب اللہ کی رحمت۔ تو آدم علیہ السلام کی دعا میں خاص طور پر کیا بات اہم ہے؟ گناہ سے معافی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے اور ہم پر اپنی رحمت بھی کرے۔ تو چلیں انشاءاللہ اس کو ایک دفعہ دوبارہ سنیے اور پھر ہم اپنی کلاس کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت دے کہ ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر بہترین استغفار کر سکیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور ایسے اعمال کی توفیق دیں جن سے ہم اللہ کی رحمت حاصل کر سکیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا مائی ڈیئر سسٹرز اینڈ بردرز۔ یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔